بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، جماعت اسلامی نے ایک ایسے وقت میں مذاکرات کی تجویز پیش کی ہے جب حکومت اور اپوزیشن دل سے چاہتے ہی نہیں کہ مذاکرات ہوں۔ اگرچہ جماعت اسلامی کے وفد نے سراج الحق کی سربراہی میں وزیر اعظم شہباز شریف اور عمران خان سے ملاقاتیں کیں، مگر ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ دونوں طرف سے بے دلی کے ساتھ کمیٹیاں بنا دی گئیں اور یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ اس دوران کسی طرف سے نہیں کہا گیا کہ ہم تمام اختلافات بھلا کر ملک و قوم کی خاطر ایک جگہ بیٹھنے کو تیار ہیں، مگر بھانت بھانت کی بولیوں کے ذریعے ماحول کو سازگار بنانے کے بجائے مزید بگاڑا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی نے یہ کوششیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے شروع کی ہیں کہ ملک میں انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے۔ یہ ایسی خواہش ہے جو پوری ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ اس لیے نہیں کہ تحریک انصاف فوری انتخابات چاہتی ہے، بلکہ اس لیے کہ پی ڈی ایم کا حکومتی اتحاد فی الحال سرے سے انتخابات ہی نہیں چاہتا۔ اگر آئینی مدت کے ختم ہونے پر اکتوبر میں انتخابات کرانے پر آمادگی ظاہر کر دی جائے تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ حالات تو یہی بتا رہے ہیں کہ اکتوبر میں بھی انتخابات نہیں ہوں گے اور معاملہ کہیں آگے جائے گا۔ پنجاب میں انتخابات 14 مئی کو ہونے ہیں، تاہم 90% لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس تاریخ کو انتخابات ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کی جس طرح بار بار نفی کی جا رہی ہے اور 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کو نہیں دیے جا رہے، اس سے واضح ہے کہ حکومت کسی صورت 14 مئی کو انتخابات نہیں کرانا چاہتی۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور ماہ رمضان ختم ہونے میں 2-3 دن رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد سیاسی سرگرمیاں بھی شروع ہونی ہیں اور الیکشن کمیشن نے انتخابات کے دیگر مراحل بھی مکمل کرنے ہیں، مگر حالات ہیں کہ جمود کا شکار ہیں اور کسی جگہ پر بھی کوئی انتخابی گہما گہمی یا سرگرمی دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ بے یقینی نے پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور کب کیا ہو جائے کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ ملک افواہوں کی زد میں ہے اور ہر روز کوئی ایسی خبر آ جاتی ہے جو پورے نظام کی بساط لپیٹ دینے کے خدشے پر مبنی ہوتی ہے۔ اب تو واضح ہے کہ حکمران اتحاد سپریم کورٹ کے حکم کو نہ ماننے کا اتنا بڑا رسک صرف اس مقصد کے لیے لے رہا ہے کہ پنجاب میں انتخابات سے بچا جا سکے، کیونکہ صرف 3 مہینے بعد وہ مدت آ جائے گی جو قومی اسمبلی اور باقی صوبوں میں انتخابات کے لیے نگران حکومتوں کی صورت میں شروع ہوگی۔ صرف اس لیے کہ چند ماہ اور حکومت کر لی جائے، اتنا بڑا قدم اٹھانا احمقانہ بات لگتی ہے۔ لازماً اس کے پیچھے کوئی بڑا منصوبہ ہے اور منصوبہ وہی ہے جس کے بارے میں عمران خان بار بار خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ حکمران اکتوبر میں بھی انتخابات کرانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ابھی تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 دنوں کے اندر انتخابات کرانے کا معاملہ الجھا ہوا ہے۔ جب موجودہ سیٹ اپ کی آئینی مدت مکمل ہوگی تو کیا ہوگا؟ کیا اس وقت بھی معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور اس طرح سپریم کورٹ کے حکم کو نہ ماننے کی روایت برقرار رکھی جائے گی؟ ایک سوال جو بار بار سامنے آتا ہے وہ اسمبلیوں کی آئینی مدت میں توسیع کا ہے۔ کیا عبوری سیٹ اپ کے لیے انہی اسمبلیوں سے توسیع کی قرارداد منظور کرا کے کام چلایا جا سکتا ہے؟ ابھی تک تو حکومت نے یہ نئی اختراع ایجاد کی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بھی نہ ماننے کے لیے اسمبلی میں قرارداد منظور کرا لیتی ہے، حتیٰ کہ 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کو دینے کے لیے حکم کی خلاف ورزی کے لیے بھی پارلیمنٹ کی قرارداد کا سہارا لیا گیا۔ جب آئین اور قانون کو نہ ماننے کی روش اپنا لی جائے گی تو پھر کوئی بھی فیصلہ کیسے نافذ ہوگا؟ یہ ایک بڑا خطرناک راستہ ہے جسے ایجاد اور اختیار کر لیا گیا ہے۔ اگر اس روش کو اپنا لیا گیا تو پھر نظام کا اللہ ہی حافظ ہے۔ موجودہ حکمران اتحاد ایسی روایت ڈال رہا ہے جو کل کلاں خود اس کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ کیا طے شدہ آئینی معاملات اور آئینی شکوں کو پس پش ڈال کے ایک مستحکم نظام کی بنیاد ڈالی جا سکتی ہے؟ اگر آج سپریم کورٹ کے احکامات کو نہیں مانا جاتا اور پوری قوت سے انہیں ناکام بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو کل اس کے لیے خوفناک اثرات ہوں گے۔ کسی نے اس بارے میں سوچا ہے یا نہیں سوچا؟ کیونکہ اس وقت مقتدر حلقوں میں یہ بات موجود ہے کہ منمانی کرنی ہے اور آئین کو پس پش ڈال کے اپنی مرضی کے فیصلے نافذ کرنے ہیں۔ کھچڑی کچھ ایسے پک رہی ہے کہ پکانے والوں کو بھی اس کا اندازہ نہیں کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ کل اسمبلی میں ایک وزیر فرما رہے تھے کہ ہم نہیں مانتے فیصلے، اگر یہ ہمیں جیل بھیجیں گے تو ہم بھی انہیں جیل بھیج دیں گے۔ بھلا ایسی باتوں میں کوئی منطق ہے؟ جیل بھیجنے کا اختیار کسے ہے وہ آئین و قانون میں واضح ہے۔ اب ایسی بڑھ کے مارنا صورتحال کو مزید کشیدہ ہی بنا سکتا ہے۔ اس ملک میں ایک اسٹیبلشمنٹ ہوا کرتی تھی جو ایسے موقعوں پر اپنا کردار ادا کرتی تھی اور صورتحال کو پوائنٹ آف نو ریٹرن تک جانے سے روکتی تھی۔
اب اس کا کردار بھی معدوم ہو چکا ہے۔ اس وقت پارلیمنٹ اور عدلیہ آمنے سامنے ہیں اور درمیان میں آئین ایک سینڈوچ بن کر رہ گیا ہے جسے ہر کوئی اپنے مطلب کے معنی پہنا رہا ہے۔ کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ آخر اس کشمکش کا انجام کیا ہوگا۔ اگر ہم آئین جیسی مقدس دستاویز سے بھی رہنمائی نہیں لیں گے تو پھر راستے کیسے کھلیں گے؟ ہم منجھدار سے کیسے نکلیں گے؟ سیاستدانوں میں ایک زمانہ تھا کہ مدبر شخصیات ہوا کرتی تھیں اور وہ ایسے حالات میں اپنا کردار ادا کرتی تھیں۔ اب یہ کردار جماعت اسلامی ادا کرنے کی کوشش تو کر رہی ہے، تاہم اس کے بارے میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کا رویہ سنجیدہ نہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دونوں نے جو سٹینڈ لے رکھا ہے اس سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ عمران خان مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہوتا تو سمجھو آئین ختم ہو گیا۔ وہ جلد سے جلد یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں انتخابات ہوں اور ایک بڑی اکثریت سے حکومت بنائیں۔ دوسری طرف حکومت ہے جو سپریم کورٹ کے خلاف تو قراردادوں پر قراردادیں پیش کر رہی ہے، مگر یہ نہیں بتاتی کہ وہ آئینی مدت کی تکمیل کے بعد الیکشن کرانے کو تیار ہے اور اس کے لیے اپوزیشن کے ساتھ مل کر ایک روڈ میپ بھی طے کرنے پر آمادہ ہے یا نہیں۔ ایسی صورتحال تو 75 سال میں کبھی نہیں ہوئی کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جائے، ججوں کے خلاف ریفرنسز لانے کی باتیں کی جائیں۔ آخر اس ساری مہم جوئی کا اختتام کیا ہوگا؟ کیا سپریم کورٹ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرانے سے ہاتھ کھینچ لے گی؟ کیا حکومت کو لامتناہی مدت تک اقتدار میں رہنے کا موقع مل جائے گا؟ جب فیصلے عدالتوں میں نہیں ہوں گے تو پھر سڑکوں پر ہوں گے، جس کا تحریک انصاف اشارہ بھی دے رہی ہے۔ انتخابات فرار تو آمروں کے لیے مشکل ہو رہا ہے، ایک جمہوری حکومت اس سے کیسے بچ سکتی ہے؟ اب بھی وقت ہے کہ ہٹ دھرمی اور انا کو چھوڑ کر آگے بڑھا جائے اور اپنے حق میں نتائج تک انتخابات کو ٹالے رکھنا ایک خود غرضانہ سوچ ہے جس سے بچنے کی اشد ضرورت ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔